اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ علم نحو کا آج ہمارا درس نمبر 28 ہے، اور آج کے درس میں ہماری جو بحث اور گفتگو ہوگی وہ ایک نئی بحث اور نئے باب میں ہوگی، اور وہ باب ہے منصوبات کا۔ ابھی تک جو ہماری بحث چل رہی تھی وہ مرفوعات میں تھی۔ ہم نے گزشتہ دروس میں بتایا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو مرفوع واقع ہوتی ہیں۔ وہ ہم نے 8 اقسام بیان کی کہ 8 چیزیں مرفوع ہوتی ہیں۔ آج جو ہم جس چیز کو شروع کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ کون کون سی چیزیں منصوب واقع ہوتی ہیں۔ لیکن وہی بات جو ہم نے مرفوعات کے شروع میں بتائی وہ یہاں پر بھی غور طلب ہے کہ ضروری نہیں، جس طرح ہم نے مرفوعات میں کہا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مرفوع مذموم ہو، یعنی ضروری نہیں کہ ہر وہ چیز جو مرفوع ہے اس پر ضمہ ہو، اس پر پیش ہو، بلکہ یہ ضمہ، یہ پیش، یہ رفع کی ایک صورت ہے، ایک شکل ہے، ایک حالت ہے، ایک مصداق ہے، ایک فرد ہے۔ وَإِلَّا رفع کبھی الف کی صورت میں ہو سکتا ہے، الف کی شکل میں، کبھی واو کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ تو ضمہ جو ہے یعنی پیش، یہ ایک رفع کا مصداق ہے، ایک شکل ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر مرفوع ہے وہ مضموم ہو، ضروری نہیں ہے یہ، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مرفوع ہو لیکن وہ رفع وہاں پر کس حالت میں ہو، کس شکل میں ہو، الف کی شکل میں ہو، وہاں پر رفع مثلا واو کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ فقط ہم نے آسانی کی خاطر جو مثالیں ہیں وہ گزشتہ مثالیں وہ ہم نے مثالیں پیش کی ذکر کی ہیں۔ وَإِلَّا رفع جو ہے وہ واو کی شکل میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے، الف کی شکل میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے۔ بعین ہی یہی بات منصوبات میں ہم کہیں گے کہ ضروری نہیں کہ ہر منصوب چیز مفتوح ہو، کہ زبر ہو اس پر۔ یہ زبر، یہ فتح جو ہے یہ نصب کی ایک شکل ہے، ایک صورت ہے، ایک حالت ہے، ایک مصداق ہے۔ وَإِلَّا نصب جو ہے یہ کبھی یا کی شکل میں بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہاں پر بھی ہم فقط آسانی کی خاطر جو منصوب کی مثالیں ہیں وہ ہم مفتوح کے ساتھ بیان کریں گے کہ جن پر زبر ہوتی ہے۔ وَإِلَّا یہ نصب جو ہے کبھی یا کی شکل میں بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم اپنے مقام پہ اس چیز کو بھی بیان کریں گے۔ اب آتے ہیں اس چیز کی طرف کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو منصوب ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے مفعول بہ، مفعول مطلق، مفعول لہ، مفعول معہ، مفعول فیہ۔ اب یہ جو 5 مفعول ہیں انہیں مفاعیل خمسہ بھی کہا جاتا ہے، کہ 5 مفاعیل، 5 مفعول، یہ 5 ہیں۔ چھٹی چیز ہے حال، تمییز، انا اور اس کے اخوات کا اسم، ما اور لا کی خبر، کانا اور اس کے اخوات کی خبر، لا نفی جنس کا اسم اور مستثنیٰ۔ یہ 12 چیزیں ہیں جو منصوب واقع ہوتی ہیں۔ اب ہم ان میں سے ہر ایک کو تفصیلاً بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے مفعول بہ۔ مفعول بہ کیا ہے؟ وہ اسم جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ مثلاً اکل زید طعاما، زید نے کھانا کھایا۔ اب کھانے والا زید ہے تو وہ فاعل ہے، اور جس چیز کو کھایا ہے، جس چیز پر کھانا واقع ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وہ طعام ہے، تو طعامن کیا ہوگا؟ مفعول ہوگا اکلا کا۔ مفعول کون سا؟ مفعول بہ۔ یا مثلا ناصر زید عمرا، زید نے عمر کی مدد کی۔ مدد کرنے والا زید ہے تو زید فاعل ہوگا، اور جس کی مدد کی گئی ہے، جس پر فعل واقع ہوا ہے وہ عمر ہے تو وہ عمر کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا۔ اور وہ منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ وہ مفعول بہ ہے۔ لہٰذا ناصر زید عمرا میں عمرن مفعول بہ ہے تو اسی وجہ سے وہ منصوب ہے، کیونکہ مفعول بہ پہلی قسم ہے منصوبات کی جو منصوب واقع ہوتا ہے۔ اور یہاں پر نصب ہم نے کس شکل میں ظاہر کی؟ زبر کی شکل میں، 2 زبر کی شکل میں۔ طعامن ہے، اکل زید طعامن میں یہاں پر یہ طعامن منصوب ہے، ان پر 2 زبر ہے۔ اور ناصر زید عمرن میں عمرن مفعول بہ ہے تو وہاں پر بھی جو نصب ہے وہ 2 زبر کی شکل میں ہے۔ اب اس کے کچھ احکام ہیں، کچھ نکات ہیں، ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مفعول بہ کا فعل کسی قرینہ کی وجہ سے حذف ہو جاتا ہے۔ وَإِلَّا مثالوں میں تو ظاہر ہے، مثلا اکل زید طعاما، طعامن مفعول بہ ہے کس کا؟ اکلا کا، اور اکلا فعل یہاں پر ذکر ہے لفظوں میں۔ یا ناصر زید عمرا، عمرن مفعول بہ ہے کس کا؟ ناصرہ کا، اور ناصرہ فعل یہاں پر ذکر ہے لفظاً۔
بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لفظ جو ہوتا ہے، یہ فعل جو ہوتا ہے، یہ فعل حذف ہو جاتا ہے، مفعول بہ کا فعل حذف ہوتا ہے کسی قرینہ کی وجہ سے، کسی سیاق و سباق کی وجہ سے۔ مثلا کوئی مہمان آتے تو آگے سے میزبان کہتا ہے اہلاً و سہلاً، اب اہلاً و سہلاً یہ مفعول بہ ہیں، لیکن ان کے جو فعل ہیں دونوں کے وہ حذف ہو چکے ہیں۔ یہاں پر حذف کیوں ہے؟ وہ قرینہ ہے یہاں پر کہ جب وہ تشریف لاتا ہے تو اسے کہتے ہیں اہلاً و سہلاً۔ اصل میں تھا اتیت اہلاً واتیت سہلاً، کہ تو اپنوں میں ہی آیا ہے، غیروں میں نہیں آیا، اور اچھی خوشگوار جگہ آیا ہے۔ تو لہٰذا اتیتا اور تیتا یہ دونوں فعل ہیں، اور ان دونوں کے مفعول کیا ہیں؟ اہلاً اور سہلاً، یہ مفعول بہ ہیں۔ تو مفعول بہ کے جو فعل ہیں اتیتا اور تیتا یہ دونوں حذف ہیں اہلاً و سہلاً میں، تو لہٰذا قرینہ کی وجہ سے یہ فعل دونوں حذف کیے جاتے ہیں، اور فقط مفعول بہ کو ذکر کیا جاتا ہے کہ اہلاً و سہلاً۔ یا ایک اور مقام پر بھی یہ فعل حذف کیا جاتا ہے، مثلا کسی کو ڈرانے کے لیے، مثلا شیر کسی کے قریب تھا اور وہ متوجہ نہیں تھا تو ہم کہتے ہیں ایاک والاسدا، کہ اپنے آپ کو شیر سے بچاؤ۔ تو یہاں پر بھی اس کا ایاک مفعول ہے، مفعول بہ ہے، تو اس کا فعل حذف ہے۔ اصل میں تھا اتق نفسک من الاسد، کہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو شیر سے بچاؤ۔ تو اتق فعل یہاں پر محذوف ہے، اور فقط مفعول بہ کو ذکر کیا گیا ہے، اور فعل کو قرینہ کی وجہ سے، قرینہ کیا ہے؟ وہ ڈرانا اور وہ تحذیر کا جو موقع تھا، یہ قرینہ تھا جس کی وجہ سے فعل کو حذف کر دیا گیا ہے اور فقط مفعول بہ کو ذکر کیا گیا ہے۔ ایک اور مقام جہاں پر فعل کو حذف کیا جاتا ہے وہ ہے منادہ میں، یعنی کسی کو اگر پکارنا ہو، کسی کو ندا دینی ہو تو وہاں پر بھی فعل حذف ہوتا ہے۔ مثلا یا غلام زیدن، اے زید کا غلام، اصل میں کیا تھا؟ اصل میں تھا ادعو غلام زیدن، میں زید کو پکارتا ہوں، میں زید کو بلاتا ہوں، میں زید کو ندا دیتا ہوں۔ تو ادعو جو ہے یہ فعل ہے، غلام زیدن مفعول ہے، لیکن ادعو فعل کو حذف کیا گیا ہے اور اس کی جگہ پر یا حرف ندا کو رکھا گیا ہے، تو یا غلام زیدن کہا جاتا ہے، فعل کو حذف کیا گیا ہے یہاں پر۔ تو لہٰذا یہ کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پر فعل کو حذف کیا جاتا ہے کسی قرینہ کی وجہ سے، اور فقط مفعول بہ کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اب یہی جو ہم نے آخر پہ مثال پیش کی کہ یا غلام زیدن، یہ کون سی مثال ہے؟ ندا کی مثال ہے، منادہ کی مثال ہے، جہاں پر کسی کو ندا دی جاتی ہے، کسی کو پکارا جاتا ہے۔ اسی کے کچھ احکام ہیں وہ ہم یہاں پر تفصیلاً ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو منادہ ہے، یعنی ہم جب ندا دیتے ہیں تو وہاں پر ایک ندا ہوتی ہے، ایک منادہ ہوتا ہے۔ حرف ندا کیا ہوتا ہے؟ مثلا یا زیدو، یہ یا حرف ندا ہے، اور جس کو ندا دی جاتی ہے اسے منادہ کہا جاتا ہے۔ زید کو ندا دی جا رہی ہے، زید کو پکارا جا رہا ہے، تو زید کیا ہوگا؟ منادہ ہوگا۔ اور جس حرف کے ذریعے ندا دی جاتی ہے اسے حرف ندا کہتے ہیں۔ تو یا حرف ندا ہے، زید منادہ ہے جس کو ندا دی گئی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو منادہ ہے، اس منادہ کے کچھ احکام ہیں، کچھ حالات ہیں۔ یہ منادہ جو ہوتا ہے، یہ منادہ اگر معرفہ ہو تو یہ مبنی بر رفع ہوتا ہے، یعنی وہ مرفوع ہوتا ہے۔ مثلا یا زیدو، اے زید، تو یہاں پر زیدو کیا ہے؟ یہ منادہ ہے، اور منادہ کیسا ہے؟ یہ معرفہ ہے۔ معرفہ کے ہم نے نکرہ اور معرفہ کے درس میں مفصل بیان کیا تھا کہ معرفہ کیا ہوتا ہے۔ تو زید و معرفہ ہے، یہ منادہ ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ مبنی بر رفع ہوگا، اس پر ضمہ ہوگی، اس پر پیش رہے گی، اور یہ ہمیشہ پیش ہی رہے گی۔ تو لہٰذا مفرد معرفہ اگر منادہ ہو تو یہ مبنی بر رفع ہوگا، یا زیدو۔ یہ پہلی حالت ہے منادہ کی۔ دوسری حالت منادہ کی یہ ہے کہ کبھی منادہ معرف باللام ہوتا ہے، یعنی کیا ہوتا ہے کہ وہ منادہ، ہم نے معرفہ کی بات میں کہا تھا کہ کون کون سی چیزیں معرفہ ہوتی ہیں، ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ نکرہ جسے الف لام لگا کر معرفہ بنایا گیا ہو۔ تو اگر ایسا کوئی اسم ہو جو الف لام کے ذریعے معرفہ ہو اور وہ منادہ ہو تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ ہوتا مبنی بر رفع ہی ہوتا ہے، لیکن پھر یہ کیا جاتا ہے کہ ندا، حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایھا کا فاصلہ لایا جاتا ہے۔ مثلا الرجل، یہ معرفہ ہے، اور معرفہ کیسا ہے؟ الف لام کے ذریعے معرفہ ہے۔
تو کیا کریں گے؟ الرجل یا کے فوراً بعد ذکر نہیں کریں گے کہ یا الرجلو، بلکہ یا اور الرجلو کے درمیان ایھا کا فاصلہ لگائیں گے اور ہم کہیں گے یا ایھا الرجلو۔ لہٰذا یہ بھی ایک حالت ہے، ایک حکم ہے منادہ کا۔ اگلی حالت، اگلا حکم منادہ کا یہ ہے کہ اگر منادہ مضاف ہو تو وہ منصوب ہوگا، مرفوع نہیں ہوگا زیدوں کی طرح، الرجلو کی طرح، بلکہ یہ منصوب ہوگا۔ مثلا یا غلام زیدن، اے زید کا غلام۔ اب غلام زیدن، غلام مضاف ہے، زیدن مضاف الیہ ہے، تو جو مضاف ہے یہ منادہ ہے یا حرف ندا کے لیے۔ ہم غلام کو پکار رہے ہیں، غلام کو ندا دے رہے ہیں، تو منادہ کیا ہے؟ غلام ہے۔ تو غلام چونکہ مضاف ہو رہا ہے، منادہ مضاف ہو رہا ہے، تو یہاں پر منادہ یعنی غلام کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا، اور ہم کیا پڑھیں گے؟ یا غلام زیدن۔ تو یہاں پر منادہ منصوب ہے۔ اگلا چوتھا حکم، چوتھی حالت منادہ کی وہ یہ ہے کہ منادہ کبھی مشابہ مضاف ہوتا ہے۔ ہم نے مضاف الیہ تو بیان کیا ہے متعدد جگہوں پر کہ ایک مضاف ہوتا ہے اور دوسرا مضاف الیہ ہوتا ہے۔ مضاف کی نسبت ہوتی ہے مضاف الیہ کی طرف، اور مضاف کا مضاف الیہ کے بغیر معنی مکمل نہیں ہوتا۔ فقط غلام کہیں، زید نہ کہیں تو غلام میں ابہام رہے گا، مضاف الیہ آئے گا تو اس کا ابہام ختم ہوگا، غلام و زیدن یعنی زید کا غلام۔ مشابہ مضاف یہ ہوتا ہے کہ اس کا بھی ایک چیز میں مضاف کی طرح ہوتا ہے۔ کس چیز میں؟ کہ اس کا بھی دوسرے اسم کے بغیر معنی مکمل نہیں ہوتا۔ جس طرح غلام کا زید کے بغیر معنی مکمل نہیں اور واضح سمجھ نہیں آ رہی، اسی طرح مشابہ مضاف کا بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کا بھی دوسرے اسم کے بغیر معنی مکمل نہیں ہوتا، صحیح سمجھ نہیں آتی۔ لیکن اس میں وہ حالت نہیں ہوتی مضاف الیہ والی کہ یہ مضاف ہو اور دوسرا مضاف الیہ ہو، یعنی وہ مجرور ہو، اس طرح نہیں ہوتا۔ اگر منادہ مشابہ مضاف ہو تو تب بھی وہ منصوب ہوتا ہے۔ مثلا یا قارئن کتابن، اے کتاب کو پڑھنے والے۔ اب قارئن کیا ہے؟ یہ مضاف تو نہیں ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ قاری یہ مضاف ہو، کتاب مضاف الیہ، اگر وہ مضاف الیہ ہوتی تو کتاب بن پڑھتے، مضاف تو نہیں ہے۔ لیکن مشابہ مضاف ہے، کس بنا پر؟ کیونکہ قارئن فقط کہیں کہ اے پڑھنے والے، کیا پڑھنے والے وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو اس بنا پر کتابن ساتھ آیا تو تب قارئن کا معنی مکمل ہوا۔ بعین ہی اسی طرح کہ غلام، تب غلام کا معنی صحیح واضح ہوگا جب بعد میں زید آئے گا، تو قارئن بھی اسی طرح ہے، اس وقت اس کا معنی صحیح سمجھ میں آیا جب اس کے بعد ہم نے کتابن لگایا، تو اسی وجہ سے قارئن کو مشابہ مضاف کہا جاتا ہے کہ اس کا بھی اس وقت تک معنی مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے بعد دوسرا کوئی اسم نہ آئے۔ لہٰذا اگر مشابہ مضاف یہ منادہ ہو تو یہ بھی منصوب ہوتا ہے، جیسے یا قارئن کتابن، قارئن مشابہ مضاف ہے تو یہ بھی منصوب ہے کیونکہ یہ منادہ ہوئے، کیونکہ ہم قارئن کو ندا دے رہے ہیں، منادہ قارئن ہے اور قارئن مشابہ مضاف ہے تو اسے بھی ہم منصوب کریں گے۔ پانچویں حالت ہے منادہ کی کہ نکرہ غیر معینہ ہو تو بھی منصوب ہوگا۔ نکرہ ہے یعنی منادہ نکرہ ہے اور وہ معین بھی نہیں ہے۔ مثلا کوئی آدمی ہے، نابینا ہے، اور وہ سڑک کراس کرنا چاہتا ہے تو وہ وہاں پر ندا دیتا ہے یا رجلاً خذ بیدی، کہ کوئی مرد ہے جو میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے مثلا سڑک کراس کرا دے۔ تو اب یہاں پر وہ کسی معین شخص کو اس نے ندا نہیں دی، اس نے کہا کوئی بھی شخص ہے، میرا کام ہو جائے کہ مجھے کوئی سڑک کراس کرا دے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ جو منادہ ہے رجلاً، اے مرد، کوئی بھی مرد ہے، نکرہ ہے، معین نہیں ہے، تو منادہ کیا ہے؟ نکرہ ہے، نکرہ غیر معینہ ہے، تو منادہ اگر نکرہ غیر معینہ ہو تو یہ بھی منصوب ہوگا۔ رجلاً منادہ ہے اور منادہ بھی کیسا ہے؟ نکرہ غیر معینہ ہے، تو اسے بھی ہم نے نصب دی ہے، رجلاً پڑھا ہے۔ یہ پانچویں حالت۔ چھٹی حالت اور چھٹا حکم جو منادہ کا ہے وہ یہ کہ منادہ میں ترخیم بھی جائز ہے۔ ترخیم کیا ہوتی ہے؟ ترخیم یہ ہوتی ہے کہ منادہ میں تخفیف پیدا کرنے کے لیے ہم آخر سے کوئی ایک یا ایک سے زیادہ حروف کو حذف کر دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ مثلا یا مالکو، اے مالک۔ اب یہاں پر منادہ کیا ہے؟ مالک ہے، ہم نے آخر پہ کاف کو گرا دیا تخفیف کی خاطر، منادہ میں تخفیف ہو جائے، منادہ ہلکا ہو جائے، اسے پڑھنے میں آسانی ہو۔
تو یہاں پر کاف کا کیا کریں گے؟ کاف کو گرا دیا، پیچھے تین لفظ بچیں گے، میم، الف اور لام، تو لہٰذا ہم یہاں پر یا مالو کہتے ہیں، تو ترخیم جائز ہے، کاف کو گرا دیا، یعنی اسے تخفیف کر سکتے ہیں منادہ میں، تو کاف کو گرا سکتے ہیں۔ اسی طرح یا منصوروں میں بھی واو اور را کو گرا دیتے ہیں، فقط یا منصور پڑھ دیتے ہیں۔ اب یہ منادہ مرخم ہو گیا ہے، اس میں تخفیف ہو گئی ہے، یا مالکوں میں مالے بچ گیا ہے، یا منصوروں میں یا منصور بچ گیا ہے، تو اب اس میں دو حالتیں پڑھنا جائز ہے منادہ کو۔ اگر منادہ کی ترخیم ہو جائے، منادہ کے آخر سے کچھ حرف گر جائیں، تو اسے دو حالتوں میں پڑھنا جائز ہے، اسے اپنی اصلی حالت میں پڑھنا بھی جائز ہے اور ضمہ کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے۔ مثلا یا مالکو، مالکو کی کاف گر گئی، اب لام پہ حرکت کیا تھی؟ کسرہ تھی، اب یا مالے بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اصلی حالت لام کی کسرہ ہے، یا مالے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اسے ضمہ بھی دے سکتے ہیں، پیش بھی دے سکتے ہیں، یا مالو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ منادہ مرخم میں دونوں چیزیں پڑھنا یہ جائز ہے کہ اسے ہم اصلی حرکت بھی اس کی پڑھ سکتے ہیں اور اسے ضمہ بھی دے سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم کتاب کی عبارت کی طرف، اور یہ سارے مطالب کتاب سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فصل نمبر 13 ہے منصوبات۔ منصوبات 12 ہیں، مفعول بہ، مفعول مطلق، مفعول لہو، مفعول معہ، مفعول فیہ، حال، تمیز، انا اور اس کے اخوات کا اسم، ما اور لا کی خبر، لا برائے نفی جنس کا اسم، کانا کی خبر اور مستثنیٰ۔ یہ 12 چیزیں ہیں جو منصوب واقع ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے مفعول بہ۔ مفعول بہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ مثلا اکلا زید طعامن، زید نے کھانا کھایا۔ اب طعامن پر کھانا واقع ہوا ہے تو طعامن مفعول بہ ہے جو کہ منصوب ہے۔ شربا خالد ماء، خالد نے پانی پیا۔ اب جسے پیا کیا ہے، جس پر فعل واقع ہوا ہے وہ پانی ہے، ماء ہے، تو وہاں پر اس کو ہم نے نصب دی کیونکہ وہ مفعول بہ ہے، ماء پڑھا۔ ترکیب اس کی کس طرح کریں گے؟ اکلا زید طعامن میں اکلا فعل ہے، زید فاعل ہے، طعامن مفعول بہ ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اسی طرح شاربہ خالد ماء، شاربہ فعل ہے، خالد فاعل ہے، ماء مفعول بہ ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فائدہ: بعض جگہ مفعول بہ کا فعل کسی قرینہ کی وجہ سے حذف بھی کر دیا جاتا ہے، جیسے میزبان اپنے مہمان کی آمد پر اس کو خوش کرنے اور اطمینان دلانے کے لیے کیا کہتا ہے؟ اہلاً و سہلاً۔ فقط مفعول بہ کو ذکر کیا، فعل کو ذکر نہیں کیا۔ فعل ان دونوں کے کیا ہیں؟ اتیت اہلاً و اتیت سہلاً۔ آپ اپنے ہی آدمی میں آئے ہیں، اپنے ہی لوگوں میں آئے ہیں، نہ کہ غیروں میں، آپ غیروں میں نہیں ہیں، اپنوں میں آئے ہیں، اور آپ نرم و خوشگوار جگہ وارد ہوئے ہیں، آپ پر کوئی مشقت و تکلیف نہیں ہے۔ اب یہاں پر اتیتا اور واتیتا یہ دونوں فعل ہیں جو کہ یہاں پر حذف کر دیے گئے ہیں۔ ان دونوں کے مفعول کیا ہیں؟ اہلاً اور سہلاً۔ یا فعل کو حذف کیا جاتا ہے ڈرانے کے موقع پر، مثلا ڈرانے کا موقع تو وہاں پر کوئی فعل حذف کر دیتے ہیں، مثلا ایاک والاسد، اپنے آپ کو شیر سے بچاؤ۔ اصل میں کیا تھا؟ اتق نفسک من الاسد، اپنے آپ کو شیر سے بچاؤ۔ اب یہاں پر اتق فعل محذوف ہے۔ ایک اور مقام پر بھی فعل کو حذف کیا جاتا ہے، کب؟ کسی کو پکارنے کے وقت بھی فعل کو حذف کرتے ہیں، کسی کو ندا دیتے وقت، مثلا یا غلام زیدن، اے زید کا غلام۔ اب یہاں پر یا کی جگہ اصل میں کیا تھا؟ ادعو غلام زیدن، میں زید کو پکارتا ہوں، میں زید کو ندا دیتا ہوں۔ اب یہاں پر ادعو فعل مضاف، یہ فعل محذوف ہے، اور اس کا جو منادہ ہے وہ اس کا اصل میں مفعول تھا، غلام زیدن یہ مفعول بہ تھا، ادعو اس کا فعل تھا جو کہ حذف ہو گیا ہے۔ یہاں ادعو محذوف ہے اور یا حرف ندا ہے، غلام و زیدن منادہ ہے۔ تنبیہ: منادہ اگر مضاف، اب منادہ کی وہ جو چند حالات ہیں، چند احکام ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ منادہ اگر مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے، جیسے یا غلام زیدن، اے زید کا غلام۔ اب یہاں منادہ غلام و زیدن ہے، اور چونکہ منادہ غلام ہے اور غلام مضاف ہو رہا ہے زید کی طرف، تو یہاں پر غلام کو
ہم منصوب پڑھیں گے، یعنی اس پر فتح دیں گے۔ کیا پڑھا ہے؟ یا غلام زیدن، اے زید کا غلام۔ یا اگر منادہ مضاف تو نہیں ہے لیکن مشابہ مضاف ہے، جیسے یا قارئن کتابن، اے کتاب کو پڑھنے والے، یہاں پر قارئن مضاف تو نہیں ہے غلام کی طرح، جس طرح غلام زید کی طرح مضاف تھا، قارئن اس طرح مضاف تو نہیں ہے لیکن مضاف کے مشابہ ہے۔ کس طرح؟ کہ جس طرح مضاف الیہ کے بغیر مضاف کا معنی مکمل نہیں ہوتا، اسی طرح قارئن کا بعد والے اسم کتاب کے بغیر بھی معنی مکمل نہیں ہو رہا، تو قارئن بھی کیا کہلائے گا؟ مشابہ مضاف ہوگا۔ اگر منادہ مشابہ مضاف ہو تو تب بھی اسے منصوب پڑھا جاتا ہے، تو ہم نے قارئن پڑھا ہے۔ منادہ ایک اور صورت میں بھی منصوب ہوتا ہے، کب؟ جب نکرہ غیر معینہ ہو، جیسے یا رجلاً خذ بیدی، اے مرد میرا ہاتھ پکڑ لے۔ اب یہاں پر کوئی خاص شخص مراد نہیں ہے، نکرہ ہے اور غیر معین ہے، تو یہاں پر بھی رجلاً منادہ ہے، اسے ہم نے منصوب پڑھا ہے۔ لیکن اگر منادہ مفرد معرفہ ہو، مضاف بھی نہیں ہے، مفرد ہے، اور مفرد بھی کیسا ہے؟ معرفہ ہے، نکرہ نہیں ہے رجلاً کی طرح، بلکہ مفرد ہے اور معرفہ ہے، تو اس وقت منادہ کیا ہوگا؟ علامت رفع پر مبنی ہوگا، اسے مرفوع پڑھا جائے گا۔ جیسے یا زیدو، اے زید، اب زید کیا ہے؟ مفرد ہے، معرفہ ہے، تو اسے ہم نے مرفوع پڑھا ہے۔ اور اگر منادہ معرف باللام ہو تب بھی ہوگا مرفوع، لیکن حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایہا سے فاصل کرنا لازمی ہے، فاصلہ ہم لیں گے۔ جیسے یا ایہا الرجلو، یا حرف ندا ہے، الرجل منادہ ہے، لیکن منادہ کیسا ہے؟ کہ وہ اسم ہے جسے الف لام کے ذریعے معرفہ کیا گیا ہے، تو اس وجہ سے حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایہا کا ہم فاصلہ لائے ہیں۔ منادہ میں ترخیم بھی جائز ہے۔ ترخیم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تخفیف کی غرض سے آخری حرف کو حذف کر دینا، جیسے یا مالکوں میں یا مالو ہے، ہم نے آخر سے جو کاف ہے اس کو حذف کر دیا۔ یا منصوروں میں یا منصور ہے، واو اور را کو حذف کر دیا۔ اب اسے ہم یہ کہیں گے کہ یہ منادہ مرخم ہے، جس میں ترخیم ہو، جس اسم میں ترخیم ہو، اس کی تخفیف ہو، آخر سے حرف کوئی حذف ہو جائے تو اسے مرخم کہتے ہیں۔ تو لہٰذا منادہ یہاں پر ایسا ہے، مثلا منصو ہے، ایسا منادہ جس کی ترخیم کی گئی ہے، تو منصو کو کیا کہیں گے؟ ہم مرخم کہیں گے۔ یا منصو میں یا حرف ندا ہے اور منصو کیا ہے؟ منادہ ہے۔ منادہ کون سا؟ منادہ مرخم۔ اسی طرح یا مالو میں بھی مالو ہے، اس میں ترخیم ہوئی ہے، تخفیف ہوئی ہے، تو یہ بھی منادہ مرخم ہے۔ منادہ مرخم میں اصلی حرکت بھی جائز ہے، یعنی یا مالکوں میں یا مالے پڑھیں کیونکہ لام کی اصلی حرکت کسرہ ہے، یا منصوروں میں یا منصوب پڑھیں کیونکہ صاد کی اصلی حرکت ضمہ ہے۔ اصلی حرکت بھی پڑھ سکتے ہیں اور ضمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جس طرح یا مالے بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ لام کی اصلی حرکت کسرہ ہے، اور یا مالو بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی لام کو ضمہ بھی دے سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ ہم نے منصوبات کی آج پہلی قسم پڑھی ہے، کون سی؟ کہ مفعول بہ منصوب ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل سے ہم اگلی قسم کو بیان کریں گے، اور وہ ہے مفعول مطلق۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔